پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں نہ صرف یہ کہ لفظ دجال کہیں نہیں آیا، بلکہ اس مادے سے مشتق کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے۔ یہ مادہ جو ہے صحیح دجل قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اگرچہ اس کے قریب المفہوم الفاظ ہیں، تلبیس ہے، فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کے اوپر باطل کا پردہ نہ چڑھا دو تاکہ تم حق کو چھپا دو۔ تو یہ تلبیس، دجل، فریب، اگر آپ تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیں تو اسے سونا بنا دیں، یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ یہ مادہ جو ہے قرآن مجید میں بالکل نہیں آیا۔ اب قرآن کے بعد ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف۔ احادیث نبویہ میں یہ تین انداز میں آیا ہے۔ نمبر ایک، حضور کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے جنہیں آپ نے دجالوں سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب ایسے دجال سامنے نہ آ جائیں کہ جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور وہ ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجیے، شرائط کرنے کی میری امت میں سے اٹھیں گے، من امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے 30، یہاں پہ قریبا من الثلاثین بلکہ 30 کا لفظ آیا، 30 ایسے دجال جھوٹے کھڑے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسرا حدیث کے اندر ایک انداز جس میں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا۔ اچھا، یہ دجال تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں شروع ہو گئے تھے 6-7 مدعیان نبوت، جن میں ایک عورت بھی تھی۔ مسلمہ تو بہت بڑا ثابت ہوا تھا، اس سے جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع تو وہاں سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب ریکارڈ پورا ہمارے پاس نہیں ہے کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ البتہ اپنے زمانے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایران میں بہا اللہ پیدا ہوا جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، بہائی اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہلاتے ہیں، اور مغربی ممالک میں ان کے بڑے مراکز ہیں، اس لیے کہ تمام مغربی ممالک جو ہے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لعنت اللہ علیہ غلام احمد قادیانی سامنے آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی، اگرچہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، اب ربوائی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی تعداد گھٹ نہیں ہے، بڑھ رہی ہے۔ فتنہ جو ہے مزید طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس لیے سارا مغرب ان کے پشت پر ہے، انہیں ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے ہمارے مسلمان نوجوان جو مغربی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں پیسے کی خاطر، اچھی معاش کی خاطر، ان کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہیں، ہم نہیں رہ سکتے، لہذا ہمیں پڑھا دیا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا صرف اس کے لیے ہم اگر یہ لکھ دیں تو کیا یہ بڑا گناہ ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا، آپ اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کریں، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک جو ہے ظاہر ہوا ہے ابھی حال ہی میں، وہ رشاد خلیفہ کے نام سے ایک مصری، اس نے پہلے تو ذرا ایک مقبولیت حاصل کی کہ قرآن حکیم کا میتھمیٹیکل پروف 19 کے عدد سے، یہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کے اوپر علیہا 19 19 ہے سرہنگ یا بڑے فرشتے جو اس پر مامور ہیں، اس نے کہا یہ 19 کا حصہ جو ہے کلید ہے قرآن کی، اور بعض چیزیں اس نے کچھ ثابت کی بھی واقعتاً کوئی بات ہے، اس لیے کہ سورہ قاف کے اندر، یہ سورہ قاف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں وہ حروف اس صورت کے اندر 19 کے ملٹیپل کی شکل میں ہوں گے، 19 ہوں گے، 38 ہوں گے، 57 ہوں گے۔ اور میں حیران ہوا واقعتاً جب میں نے
جائزہ لیا سورہ قاف کا. باقی تو یہ بہت لمبی صورتوں کو ان کا جائزہ تجزیہ کرنا تو بڑا دقت طلب کام تھا، لیکن قاف جو ہے چھوٹی صورت ہے، 3 رکوع ہے اس کے. وہاں واقعی بات سامنے یہ آئی کہ جہاں بہت سی قوموں کا ذکر ہے وہاں اخوان و لوط کہا گیا ہے، قوم و لوط نہیں کہا گیا. باقی ہر جگہ قرآن میں قوم و لوط قوم و لوط قوم و لوط نہیں، یہاں اخوان و لوط. اگر یہاں قوم آتا تو 58 عدد ہو جاتا قاف کا سورہ قاف کے اندر. تو وہاں پر یہ ایک احتیاط گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لفظ بدل کر لایا گیا تاکہ 57 کا ملٹیپل رہے. ایسی چیزوں میں میری جو رائے بنی وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کچھ سچائی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے، اسی کو اصول بنا لیا جائے اور اسی کو جڑ اور بنیاد بنا لیا جائے تو پھر گمراہی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے حساب میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں فٹ نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں قرآن میں سے، یہ تو قرآن میں خام خواہ ایڈ کر دی گئی. بارہ اس سے مسلمانوں کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اس کی گمراہی اور اس کی شیطنت جو ہے وہ واضح ہو گئی. قرآن کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کوئی جا کے 2 آیات اور 2 بھی آیات ایسی جو مسلمانوں کو بہت ہی عزیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان مبارکہ میں. تو اس حوالے سے پھر معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور بالآخر اسے ہیوسٹن میں، امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا. بات وہاں پھیل رہی تھی اس کی، پھر کسی شخص نے انہیں قتل کر دیا. تو یہ بھی ایک تازہ ترین واقعہ تھا. اور بھی ہو گئے ایسے تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں مہدی ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے. اچھا بھائی آپ مہدی ہو گئے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے، جو بھی اللہ نے مہدی سے لینا ہے. ہوتے ہیں بہت سے. تو یہ چیزیں جو ہے ایک جو ہے ایسا لازماً جلد ہی ظاہر ہونے والا ہے. یہودیوں کا ایک لیڈر سامنے آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء کرتے آئے ہیں. یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات، اس کی بہت سے انبیاء کرام کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں پر برے دن ہوں گے، زوال ہوگا، محکومیت ہوگی، وہ دبے ہوئے ہوں گے، پسے ہوئے ہوں گے، مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو اللہ ایک مسیحا نازل کرے گا جو ان کو اس ذلت سے اور تار مذلت سے نکال کر اور پھر وہ اچھی زندگی کا آغاز کریں گے. تو وہ اس کے منتظر تھے. اچھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن قوم کی بدبختی اور خاص طور پر ان کے علماء کی بدبختی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہیں اول تو ولد الزنا قرار دیا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، بغیر اس کے کہ شادی ہوئی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے، وہ تو مجسم معجزات تھے. انہیں کہا گیا یہ جادو ہے اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ کافر ہو گیا ہے. جب کافر ہو گیا ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. چنانچہ سن ہیڈرن جو ان کا سب سے بڑا ادارہ تھا، جو دارالقضاء کہہ لیجئے ان کا، جو یا یہ کہ جو ادارہ افتاء دارالفتاء تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہاں حکومت ایسی تھی اس وقت کہ اصل حکومت تھی رومیوں کی، لیکن انہوں نے ایک محدود آزادی دے رکھی تھی، ایک اٹانومی دے رکھی تھی یہودیوں کو بھی. چنانچہ ایک بادشاہ یہودیوں کا بھی موجود تھا ہیروڈ اینٹی پاس کے نام سے، لیکن اس کے اختیارات یہ نہیں تھے کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو پھانسی دے سکے. یہ ہے کہ دارالفتاء کا فتویٰ جائے گا، جو گورنر پائلیٹس پونٹس وہاں پر ہے کہ جو کہ رومی گورنر ہے، وہ اگر وہ صحیح سمجھے گا تو پھانسی دے گا. اس گورنر نے انکار بھی کیا کہ ہمارے خیال میں تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے اس مسیح کا، تم کیوں اس کے جال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو چونکہ ہمارا تم سے معاہدہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہمارا فتویٰ ہوگا، ایگزیکیوٹ آپ کو کرنا پڑے گا. چنانچہ ان کے خیال میں، یہودیوں کے خیال میں بھی اور اس وقت کے لوگوں کے خیال میں بھی حضرت مسیح سولی چڑھ گئے. معاذ اللہ، قرآن اس کی نفی کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. البتہ یہ شبہ لہم کے معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھے، معلوم نہیں تھے کہہ رہا ہوں، اب کچھ معلوم ہو گئے. قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا ہماری تفاسیر میں ذکر نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، کون سولی چڑھا. آیا سولی کا واقعہ ہوا ہی نہیں، یا ہوا تو صحیح کوئی اور چڑھ گیا. یہ شیخ بردباس کی انجیل نے آ کر سارا عمدہ کھول دیا. یہ بھی حضرت مسیح کے حواریین میں سے تھے. تو جیسے باقی حواریین نے اپنی اپنی جو ہے انجیلیں مرتب کی ہیں، ایسے ایک انجیل انہوں نے مرتب کی، ایونجیلیم برنابے، اور اس میں انہوں نے جو واضح بات ہوئی وہ میرے دل کو لگ گئی کہ 100% یہی بات ہوگی کہ 12 حواریوں میں سے ایک نے
غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا۔ حضرت مسیح اور ان کے حوالی ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، روپوش تھے۔ اس نے خبر کی اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ پولیس کو لے کر آیا، رومن سپاہیوں کو، لیکن یہ کہ اس نے انہیں کھڑا کر دیا باغ کے باہر کہ پہلے میں جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، پھر میں جس سے کہوں اے میرے استاد، اس کو پکڑ لینا، وہ مسیح ہوگا۔ کیونکہ رومیوں کو پتہ نہیں تھا، نہ دلچسپی تھی، یہ تو وہ کہتے ہیں یہودیوں کا اپنا معاملہ ہے، کون جو ہے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے اس میں بردباس کی انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حوارین کے ساتھ آخری کھانا کھایا اور پھر کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے، اب تم یہاں پر دعائیں کرو، عبادت کرو۔ اور ایک کوٹڑی تھی کہیں جیسے باغ میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی کھرپے ورپے کوئی اور ایسے اوزار رکھے ہوں، وہاں آپ داخل ہو گئے، وہاں آپ نے عبادت شروع کر دی۔ تو اسی اثنا میں یہ ہوا کہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ داخل ہوا کوٹڑی میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی شکل اللہ نے مسیح کی بنا دی۔ یہ گھبرا کے باہر نکلا تو دوسرے حواری جاگ گئے، سو گئے تھے، ان میں اے ہمارے استاد، تو رومیوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے تفصیل، اور میں سمجھتا ہوں بہت لاجیکل ہے۔ اسے واقعتاً اپنی غداری کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ اگر سولی چڑھا ہے تو صحیح چڑھا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کا نام تھا جوڈاس اسکریوٹ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی چونکہ سولی چڑھے اور پھر جب اتار کر انہیں رکھ دیا گیا قبر میں، پھر زندہ ہوئے، پھر وہ آسمان پر اٹھے۔ ہمارے نزدیک حضرت مسیح پہلے ہی اٹھا لیے گئے، وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ بہرحال وہ جو جگہ ہے، اب یہ نوٹ میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو سارا معاملہ، کہ وہ سیٹ از ویکنٹ، وہ مسیح ابھی نہیں آیا، جو آیا تھا اسے مانا نہیں، لہذا جگہ خالی ہے۔ اب اس آخری دور میں جب آخری مقابلہ ہونا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، تو پھر وہ مسیحا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک دجال، وہ المسیح الدجال ہوگا، جھوٹا مسیح۔ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا میرے نزدیک ایک دوسرا ہوگا دجال، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو کرے گا صرف یہ دعویٰ میں وہی مسیح ہوں جس مسیح موعود ہوں، جیسے کہ یہ الفاظ غلام احمد قادیانی نے استعمال کیے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، میں آ گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں نے آپ کو گنوا دیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے حدیث کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو دجال کہا گیا، تو شروع ہو گیا یہ حضور کے زمانے ہی سے اور مسلسل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں چونکہ 30 کا عدد تعین کے ساتھ آ گیا ہے، لہذا ہمارا گمان ہے کہ 30 ہی ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو ہے میرے نزدیک یہ مسیح الدجال یہودی ہوگا، جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں وہ مسیحا جس کا کہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ حدیث میں ایک اور دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبیعہ ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، سب کو اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے، اس کے لگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہیں اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ بعد اس کے بارے میں جو ہے الاور الکذاب مکتوب بین عینیہ کافارا یقرؤہ کل مومن کاتب اور غیر کاتب، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے۔ تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کر دے گا۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے، وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا
وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ 4 صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 کتابوں میں، حدیث کے 6 مجموعے میں یہ موجود ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، احمد میں، بہقی میں۔ اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے، فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض میں ہے جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا، بعض میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری آیات، اور بعض میں پوری سورت کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا، جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین، دونوں جمعوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا کر دے گا۔ اب قرآن حکیم کے عمومی مطالعے اور بالخصوص دجالی فتنے کے سورہ کہف کی جو نسبت ہے، تعلق ہے، اس پر غور کریں تو جو بات سامنے آتی ہے، توجہ سے میری بات سنیے۔ اصل دجال یہ دنیا ہے، یہ حیات دنیاوی ہے، جو انسان اور آخرت سے، انسان جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دیتے ہیں، یہ دجل ہے۔ آخرت پر دنیا کا پردہ پڑ گیا، آپ آخرت کو بھول گئے۔ اللہ پر کائنات کا پردہ پڑ گیا، آپ کائنات کی توجہ ہے، کائنات پر غور و فکر ہے، کائنات پر سوچ و بچار ہے، اللہ کو بھول گئے، اس کی ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں۔ آخرت پر حیات دنیاوی کا پردہ پڑ گیا، حیات دنیاوی کو بھول گئے، دنیا ہی مطلوب ہے، دنیا ہی مقصود ہے، دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ یہ اصل میں دجل ہے، جو حقیقت دنیا کی زندگی ہے، جو قرآن کہتا ہے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان۔ اب یہاں دیکھیے سورہ کہف کے اندر معاملہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں وہ عظیم آیت آئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زمین پر ہم نے جو کچھ بنایا ہے اسے اس کی زیبائش بنا دیا ہے، آرائش، سنگھار، اس کا زیور، تاکہ یہ بنی اور سجی ہوئی اور خوبصورت اور حسین نظر آئے۔ اور پھر ہم امتحان لیں گے۔ وہ جو ایک شعر ہے بہت عمدہ کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، تم دنیا کی طرف جا رہے ہو یا ہماری طرف آ رہے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے محبت کرتے ہو، ہمیں اپنا مطلوب مقصود بناتے ہو یا دنیا کو مطلوب مقصود بنایا ہے۔ تو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا دجل، سب سے بڑا فریب یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے۔ کیسے کیسے شاندار باغات، کیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، کیسے کیسے ہوائی جہاز، بیو پیکر، ہزار آدمیوں کو ہم گود میں لیے ہوئے دوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے۔ کیسی کیسی کاریں، کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہو گئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے، زیادہ جو حسین ہو گئی ہے، زیادہ دلکش ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالا تر رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس درخت کا، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سستانے کے لیے۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے سحر کے اندر مسحور کر دے گی، اپنے حسن کے اندر
تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی، ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم طالب دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور ثنا بھی کرتے رہو گے، لیکن عمل طالب دنیا۔ تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے مانند، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اے نبی ان سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور میرا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں۔ دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جد و جہد جو ہے برابر ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین، خسارے میں بھی سب سے نیچے، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے یہ کہتے ہو کہ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے بار بار، معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کا مضمون یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے۔ چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، ادمگاہی تیرے آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر نمی آیت جنید و باعث دی جا، کیونکہ حضور کا معاملہ ہے، ذرا سی بھی زبان ادھر ادھر پھر کھڑا جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت حاصل ہوگی نا۔ حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بے کس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے؟ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس محرومی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں۔ اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، شیطانی وسوسہ، کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا
ولا تعد عیناک عنہم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، ذکر کرتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے، ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا۔ ترید زینت الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اور آگے چلیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہے، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کر رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا تئس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو، یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے، جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا کہ بادشاہ ہے، وہاں لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا، نہ بادشاہ ہے نہ فقیر ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، بیویئر، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، اجی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، کیے جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ، وہ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو یوں سمجھیے کہ نکتہ نواز ہے، کسی بات کے اوپر بخش دے گا۔ یہ سارا معاملہ جو ہے کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس، تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام، اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے، یہ بھی تو اللہ کی شان ہے۔ اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر، اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے۔ اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسری طرف خوف کا عالم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو رجا بھی ہو، امید، اور اللہ کا خوف بھی، ان دونوں کے مابین رہا جائے۔ ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت
بارش برستی ہے، زمین جو بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا، کچھ نہیں تھا، خاک اڑ رہی تھی، اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے، گھاس اگ رہی ہے، اہتزت و ربت ایک الفاظ آئے ہیں، زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، زندگی آ گئی، اب وہ سجدہ اس کی زیبائش بن رہا ہے۔ اور یہاں کہا حضرت دکھڑوں کہا، اس نے اپنے گویا کے گہنے اپنے جو ہے وہ زیور پہن لیے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان انہی کی طرف رہے گا۔ آخری آیت کے سلسلے میں دے رہا ہوں، قال رب بما اغویتنی، یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا حضور اللہ تعالیٰ کو، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بحث، حالانکہ گناہ تو خود کیا، اللہ کے حکم سے سرکابی کی، سجدہ سے انکار کیا۔ رب بما اغویتنی لأزینن لہم لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں، زیبائشیں، دلکشیاں، دلچسپیاں پیدا کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اب یہاں یہ نوٹ کر دیجئے، پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی، ذرا جا کر دیکھیے، یہ یو اے ای، سعودی عرب، خاک اڑتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہوئی جھپٹ کر گوشت لے جائیں اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں۔ یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا۔ یو اے آئی کے ساحل کے اوپر یو اے ای کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ خیر صلی اللہ، جوتے پاؤں میں نہیں، جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں۔ اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے، کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے دیکھ کر آنکھیں جو تازہ ہو جاتی، جا کر ابو ظبی میں تھا کیا سیرا، میرا سیرا کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے، وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے، قطرہ قطرہ قطرہ، نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا، نالیوں اور نہروں میں آئے گا تو پانی جذب ہو جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا۔ پانی تو بہت قیمتی ہے، ایک لمبا پائپ ہے، یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، اس کے اندر سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ سعودی عرب میں ہوگا۔ ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر باغ و بہار اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ گرین ہو گئے۔ تو یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی ہے۔ اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق کی۔ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود تھیں، ہم سب موجود تھے۔ سمجھ رہے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد لیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، یقین پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہمارے اس دور کے بہرحال معروف مفسروں میں سے مولانا اصلاحی صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے، لیکن پھر اختلاف بھی میرا شدید ہوا۔ رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی، اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقف اختیار کر لیا انہوں نے یہاں لکھا ہوا سورہ اعراف کی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا،
میں گیا، میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مہمل ہے. کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی نہیں ہوا اس سے عہد کیسا؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. سوچنے لگے، میں نے کہا ورنہ یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا. کہہ رہے ہاں ٹھیک کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا. افسوس یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں اب بھی وہی بات چھپ رہی ہے. جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں درستی نہیں کی. یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا، سٹل نور، جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے. حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی، ان اللہ خلق الملائکہ من النور. اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے ہیں، آگ کے ذرات، ٹریلینز ڈگری فارن ہائٹ ان کا ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے. فوٹونز کہلاتے ہیں. انہی فوٹونز سے پھر گلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس لیول پر اس آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور آگ سے ہوئی ہے. آگ کی لپٹ، آگ کی لو، یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے، اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے. اور نمبر 2، سکڑ گئی، کہیں اونچی کہیں نیچی. پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے سمندر وجود میں آ گئے. اور یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے، کان عرشہ علی الماء. اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کچھ نہیں. زمین اور پانی، زمین اور پانی. وکان عرشہ علی الماء. وہاں سے پھر انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا. سائنس اور قرآن دونوں اس پر متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. دی کلے، دی کرسٹ آف دی ارتھ. اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا. یہ کہ جو احادیث سے ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بڑے اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر، پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی. تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون. یہ 4-5 الفاظ جو استعمال کیے قرآن. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی. جب یہ حیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی حیولہ، تو آدم کی روح لا کر پھونک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت عطا کی. یہ چند باتیں جو ہیں، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹن شاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کہیں. وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخاں. کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزر کو، ان کو پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو. پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 علم عطا کیے. یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی. اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو سارے نام سکھا دیے اللہ نے. یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں نا، میٹیریل تھنگس. اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے. میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا. لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا. یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا نا.
ایک عالم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ، انما امرہ اذا اراد شیء فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم۔ لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے۔ رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا تب وہ آپ کو پھل دے گا۔ عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں۔ ابھی دن کون سے ہیں یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ دن یونیورسل ڈیز، ایک تو ہمارا دن ہے سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو ایک دن ہو گیا، لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے اس کا ایک دن بنے گا۔ گلیکسی کا ایک دن کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ تو قرآن اسی لیے کہتا ہے نا، اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس پہ 50,000 برس کا بھی۔ بار آج اس میں جو تخلیق ہوئی تو پھر آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا میں دیے، اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک طرف نبی آ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے، ہدایت میں ارتقاء ہو رہا ہے، جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے۔ کبھی انسان بچپنے میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے، کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے اس کے۔ اسی لیے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی، نہیں، قرآن میں لا کر اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمام کر دیا تمہارے اوپر۔ اسی طریقے سے انسان کا تمدنی ارتقاء ہوا، کبھی غاروں میں رہتا تھا، پھر قبائلی نظام بنا، پھر شہروں میں رہنا شروع کیا، پھر بڑی مملکتیں اور امپائرز کا دور آ گیا۔ اب یہ جو نظام چل رہا تھا، انسان پر ظلم کرنے والا بن گیا۔ بادشاہوں کے گلچھرے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیش ہیں، اور اس کی عیش کی جو بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو پھل جو حاصل کر رہا ہے فصل، لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے فاقے ہیں، عیش ان کے جاگیرداروں کے ہے، بادشاہوں کے ہیں۔ ان تمام کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو ایک طرف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ سائنسی ترقی، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکال کر یہ جو کمپیوٹر ہے یہاں، آپ نے سینس ڈیٹا اس کو فیڈ کیا، اس نے پروسیس کیا، نتیجہ نکالا، میموری کے اندر ڈال دیا۔ اب میں سارے کمپیوٹر کی اصطلاح سے استعمال کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت بڑا کمپیوٹر ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید دیکھا اور مطالعہ کیا، غور کیا، اب اس کے بعد اور نتیجہ نکلا، اس کو پہلے سے کمپیئر کیا، دونوں سے ایک اور نتیجہ نکلا، اسے بھی میموری رفتہ رفتہ انسان یہ بھی کیڑی کی چال چلتا ہوا، یہ علم جو ہے تو اصل میں اسماء کی شکل میں حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کے اندر وقت لگا ہے، وہ آم کی گٹھلی کے آم بننے کے اندر وقت لگا ہے۔ پچھلے 200 سال جو ہے اس معاملے کے اندر انتہائی عجیب ہے، ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، اتنا دھماکہ ہوا ہے معلومات کا کہ آج کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام علوم کی جو ہے موٹی موٹی باتیں بھی جمع کر سکے اپنے ذہن کے اندر، ممکن نہیں ہے۔ آج صورتحال کیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہے قابل نہ بن جائے، لیکن اس زمن میں ایک جو حادثہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ بدقسمتی سے یورپ کے اندر پاپائیت کی ایک حکومت قائم تھی جو بڑی تنگ نظر، بڑی سخت، بڑی مستبد۔ پاپائیت کے تحت سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام۔ کسی گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی جلا دو، اگر سائنس کی نکل آئی جلا دو، گھر جلا دو، گھر جلا دو، کتابیں نہیں، گھر جلا دو۔ اس وقت جو ہے اسلام جو جزیرہ نما عرب سے نکلا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے 80 برس کے اندر اندر ہسپانیہ میں داخل ہوا، یورپ میں آیا ہے، اور یورپ میں داخل ہو کر وہاں عظیم یونیورسٹیاں قائم کی، کارڈووا کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی۔ یورپ کے نوجوان آئے، یہاں سے آ کر علم حاصل کر کے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 تحریکیں وہاں چلی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم، علم کو زندہ کرو، سائنس کو زندہ کرو۔ اور یہ مذہب جو ہے یہ کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟
مذہب کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی پاپائیت کے نظام کی وجہ سے، سائنسی ترقی کے اندر وہ مذہب سے دوری، وہ ابتدا ہی میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے اہم نکتہ۔ دیکھیے اگر یہ دونوں آنکھیں برابر چلتی رہتی اس میں کیا ہوتا؟ آپ کی مادی ترقی بھی ہو رہی ہے اور ہدایت جو ہے اس کی بنا پر آپ اس کے جو پھل ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں نے خاص طور پر حضرت سلیمان کا ذکر کیجئے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کس طرح طاقت دے دی تھی۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندے درندے وہ ان کے کنٹرول میں تھے۔ یہ حکومت وہ ہے جو کسی کو نہیں دی گئی، اگرچہ حکومت کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، امپائر زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت تو کسی کو نہیں دی گئی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ان کے اندر غرور پیدا ہوا ہو، کوئی وہ مادہ پرستی پیدا کر دی ہو۔ معاذ اللہ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ۔ پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہیں، اور تاکہ میرا عمل درست رہے۔ اب یہ ہوگا اگر یہ دونوں آنکھیں چل رہی ہیں، ایک آنکھ دنیا کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، جو سورسز آف انرجیز ہیں ڈسکور کر رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور ایک آنکھ ان تمام کو صحیح راستے پر لے کر چل رہی ہے، وہ ہے ہدایت۔ لیکن پاپائیت کا وقت کیا ہوا؟ ایک آنکھ بند کر دی گئی، سائنس کی آنکھ بند کر دو، اور صرف پاپائیت۔ اور بدقسمتی سے پاپائیت کے اندر، چونکہ عیسائیت کے اندر شریعت بھی ختم کر دی تھی سینٹ پال نے، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ موجودہ کرسچینٹی میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو بریک دی لا فنش دی لا۔ نہیں، لا موزائک لا، حضرت موسیٰ کا قانون شریعت نافذ رہے گی تم پر، سینٹ پال نے ختم کر دی۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا، اب یہ کہ جو بس پوپ جو حکم دے دے گا بائی ڈیکریز، اس کا فرمان ہوگا، وہ جس شے کو حلال کہہ دے گا حلال، جس شے کو حرام کہہ دے حرام۔ جو علی ابن حاتم کی حدیث ہے، آپ کو یاد آئی ہوگی کہ انہوں نے جب وہ ایمان لائے ہیں، حاتم طائی جو بہت مشہور سخی انسان دنیا میں گزرا، اس کے بیٹے ہیں یہ علی، یہ عیسائی تھے، ایمان لائے تو ایک دفعہ ذرا ڈرتے ڈرتے سہم کر جھجکتے ہوئے حضور سے پوچھا، حضور قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے احبار و رہبان کو الہ بنا لیا، ہم نے تو الہ نہیں مانا انہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جسے وہ کہتے ہیں حرام تم مان لیتے ہو حرام، اور جسے وہ کہتے ہیں حلال تم مان لیتے ہو حلال۔ یا یہ تو ہے، تو کیا یہی نہیں ہے؟ شریعت دینا تو اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام تو نہیں۔ انہوں نے شریعت موسی کو پھینک دیا اٹھا کر، اور خود بن گئے شارع۔ اور شارع کون ہوتا ہے؟ شارع تو اللہ ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ یہ ہے وہ جو صورتحال تھی یورپ کے اندر جب اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آیا ہے اور وہ ہے یہودیوں کا۔ دیکھیے یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو اپنے بس پر سولی چڑھوا دیا، پھر حضرت مسیح کے حواریین کو شدید تکلیفیں دی۔ رومی جو حاکم تھے وہ بت پرست تھے، انہوں نے بھی ستایا۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بھی رومی جو بت پرست تھے، بادشاہ ڈیسیس، اس سے انہوں نے کہا تھا کہ بعد آ جاؤ اس توحید سے ورنہ تمہیں ہم نظم کر دیں گے۔ تب وہ جو ہے جا کر غار کے اندر چھپے تھے اور 300 برس تک چھپے رہے۔ لیکن اس 300 برس میں کیا ہوا؟ رومن امپائر اسلام لے آئی، کمال ہو گیا۔ رومن ایمپرر کانسٹنٹین اس نے یہ عیسائیت قبول کر لی، مسلمان نے عیسائیت قبول کر لی، اسلام کبھی حضور کی تو بعثت نہیں ہوئی۔ یہ 325 کے قریب کا واقعہ ہے، 4 صدی عیسوی کے شروع میں۔ اب یہ ہے کہ ان کے اوپر عیسائیوں کے اوپر جو بار پڑ رہی تھی، اب عیسائی ہو گئے بادشاہ، انہوں نے پھر یہودیوں کی جو پٹائی کی ہے وہ تو آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے، تو جس طریقے سے ان سے نفرت ہوتی تھی، انہیں گھیٹوز میں رکھتے تھے، شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف جیسے کرفیو لگا ہوا ہے 2 گھنٹے کے لیے اجازت ہے، تم آؤ کو خرید و فروخت کر کے نکل جاؤ، لیکن یہی نہیں رہ سکتے۔ لیکن اب کیا ہوا
انہی یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ یہ غور کیجیے گا، یہ بہت اہم واقعات ہیں۔ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے، حکمت کے چشمے بہہ رہے ہیں فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرف۔ اللہ نے کہا، اسلام نے کہا، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام۔ انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرف والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں، فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر پتر آزادی۔ اللہ نے کہا تمام انسان برابر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عورت اور مرد برابر ہیں، ان میں اونچ نیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے کا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اس وقت تک، جب تک پوپ تھا، اس وقت تک سود حرام تھا پورے یورپ کے اندر، نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا اور نہ یوزلی۔ انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے سب سے پہلا انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور بینک چرچ آف انگلینڈ جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا، جو کہ پوپ سے بغاوت کر کے بنا ہے۔ یہ کام کیا ہے یہودیوں نے اس عرصے میں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے۔ ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا۔ دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے، حضور نے فرمایا ہے جو جنگیں ہونے والی ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور نہیں ہے، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے 2 قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک درخواست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ کوئی پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا، نیچے لاشیں لاشیں دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ جنگ اب دور نہیں ہے، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2001 میں ہو چکا ہے۔ بعد میں میں بھول جاؤں آپ کو، یہ آپ مجھے زیادہ تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے حضرات یہاں آئیں گے، میں 1000 وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ویسے تو اور بے شمار ثبوت ہیں، یہ جو جنگ 2001 میں شروع کی ہے بش نے، وہ صلیبی جنگ ہے، اس کی اپنی زبان سے نکل گیا تھا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ازدواج خارجہ کہہ دیا تھا اس نے صلیبی جنگ۔ لیکن یہ اتنا بڑا ثبوت ہے، شہد شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہے۔ 2001 کے 9/11 اس سے 1 مہینے پہلے رسالہ چھپا ہے یہ امریکہ میں، دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ ملینز کی تعداد میں چھپتا ہے، مفت تقسیم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ۔ اس کا جیری فلیشر اس کا ایڈیٹر ہے۔ اگست کا شمارہ، یعنی 9/11 سے 1 مہینے قبل کا اشارہ شمارہ، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تصویر ہے ڈوم آف راک اور مسجد اقصی، اور بولڈ الفاظ میں کیا ہے آپ کے پاس ہے، جن کے پاس بھی پہنچ گیا ہے، کیا لکھا ہے؟ موسٹ پیپل تھنک دی کروسیڈز آر اے تھنگ آف دی پاسٹ over forever, but they are wrong. Preparations are being made. 2001 میں لکھ رہا ہے، اگست میں لکھا ہوگا، جولائی میں چھپا ہے اگست میں۔ Preparations are being made. تیاریاں ہو رہی ہیں for the last crusade، آخری crusade کے لیے، which will be the bloodiest of all، جو تمام پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں ان سب سے زیادہ خونریز جنگ ہوگی۔ یہ تو گھر کا بھیج دیا، شاہد شاہد من اہلہا۔ یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، سارے اسرائیلیوں کو وہاں لانا ہے پوری دنیا سے، مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، قبۃ الصخرہ کو گرانا ہے، وہاں 3rd ٹیمپل بنانا ہے، اور وہاں لا کر حضرت داؤد کا تخت جمانا ہے۔ یہ بھی یہ بات نہیں ہوگی بہت سے حضرات کے لیے، تخت داؤد کہاں سے آ ٹپکا؟ 3000 برس پرانا تخت، حضرت داؤد کا کس زمانے میں تھے؟ وہ تو 1000 BC میں تھے، حضرت عیسیٰ سے بھی 1000 سال پہلے ان کا تخت۔ وہ ہسٹری بھی اسی رسالے نے بیان کی تھی
یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر اسی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان نے ہیکل بنا دیا نا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے اسے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومنس ٹیمپل، اس میں رکھ دیا گیا۔ تمام جو یہودی بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو تاج پوشی ہوتی تھی وہاں اس پر بٹھا کر ہوتی تھی۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے جب گرا دیا سیکنڈ ٹیمپل کو، تو یہ پتھر جو ہے اس نے کہا یہ لوگ یہ سب اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ ساتھ لے گیا۔ خود تو بت پرست تھا، اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ گیا روم سے گیا آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ سے آیا انگلینڈ میں۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ انگلینڈ میں پہنچا اور وہاں اسے ایک کرسی کی سیٹ کے اندر لگا کر تھرون بنا دیا گیا، اور ویسٹ منسٹر ایبے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے برطانیہ کا، ویسٹ منسٹر، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ اور تمام کوئی بھی انگریز بادشاہ ہو، کوئی بھی کوئن ہو، تاج پوشی اس تخت پر ہوتی ہے۔ یہ تخت لایا جائے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، یہ ان کا پروگرام ہے۔ ہونا کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نقشہ ہے جس کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے، یہ جنگ اصل میں کس لیے چھیڑی گئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ہے گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور نمبر 2 یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں 2 ملک ایسے ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے بن سکتے ہیں۔ ایک افغانستان، یہاں وہ قوم موجود ہے، میں یہاں پر آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں، ٹوائنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 20ویں صدی عیسوی کا سب سے بڑا فلسفی تاریخ، ایک ہے مورخ، ایک ہے فلسفی، تاریخ کا فلسفی۔ تو ٹوائنبی is accepted as the greatest philosopher of history۔ اس نے یہ لکھا ہے 21ویں صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے مابین نہیں ہوگی، اس لیے کہ کمیونزم اپنے آپ کو سسٹین ہی نہیں کر سکے گا۔ 21ویں صدی کی اصل جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی۔ 1950 میں سویلائزیشن آن ٹرائل اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے یہ لکھا۔ دوسرے اس نے یہ لکھا ہے 1930 میں افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب کی جڑیں موجود ہیں اور دنیا میں اسلامی تہذیب کا احیاء اسی سرزمین سے ہوگا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک فلاسفر آف ہسٹری کی بات بتائی ہے نا، باقی جو ہمارے ہاں احادیث ہیں اس میں یہ ہے کہ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی علی سلطانی، جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے لیے فوجیں ایک مشرقی ملک سے آئیں گی۔ وہ کون سے مشرقی ملک ہو سکتے ہیں؟ مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، یہی ہے نا۔ کون سے ہوں گے؟ یہ پاکستان اور افغانستان ہوں گے، جنہیں آج ہمارے دشمن پاک بنا کر یکجا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو تمہاری بات، کاش کہ یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں، اور ایک ہو جائیں تو جو فکر، جو علم، جو سوچ جو یہاں ہے، شعور ہے، وہ اور وہ جہاد کا جذبہ اور جو بھی جانے دینے کی جو بھی آمادگی ان کے اندر ہے، یہ دونوں مل جائیں تو واقعہ یہ کہ پھر ان دونوں کی مجموعی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اصل میں صلیبی جنگ ہے جس کا کہ آغاز ہوا ہے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس فتنہ عظیم کا، جب انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، اب مذہب کو اس نے چھوڑ دیا، سائنس 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 سائنس، نتیجہ کیا نکلا؟ ذرا برا نہ مانیے گا، اپنے اندر جھانکیے، 3 پردے آپ کو نظر آئیں گے۔ خدا ہاں ہے، ہوگا، لیکن اصل تو دنیا ہے نا، کائنات ہے۔ آخرت ہوگی، کیا پتا، کسی نے آگے بتایا تو ہے نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ خیال تو ہوتا ہے، یقین تو نہیں، لیکن یہ دنیا یہ تو مطلوب ہے نا، اسے بناؤ، اس کے عیش کرو، بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے اللہ جانے، بڑے بڑے اسلامی مفکر بھی نہیں مانتے کہ روح کوئی علیحدہ شے ہے جان سے۔ چلو کوئی ہوگی، جان تو ہے نا، یہ جسم تو ہے، اس جسم کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کو اچھے سے اچھے صابن سے دھو، اس کو جو ہے عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو بہترین غذا فراہم کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہمارے اندر ہو چکا ہے۔ مغرب پورا گیا، ہم بھی کہیں بالکل اسی طرح کی کیفیت میں حقیقتاً مبتلا ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ جانبداری نہ کریں
اپنے اندر جھانکیں. بھاگ دوڑ کا اصل آپ کا مقصود کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کیا چیز ہے مقصود؟ کیا مطلوب ہے؟ اللہ، آخرت، روحانی بالغی. یہ ہے ہر انسان کے اندر کے 3 دجال. اور ایک 3 دجالی فتنے وہ ہے کہ جو آج پورے گلوب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. جیسے 3 لحاف ہیں جو لپٹے ہوئے ہیں اس کے گرد. نمبر 1 حاکم اللہ. اجی نہیں، ایک طرف رکھو اسے، حاکم ہم خود ہیں. فرعونیت، نمرودیت، یہ آج عوامی سطح پر آ گئی. عوام حاکم. وہ ایک آدمی کہا کرتا تھا، آج سارے عوام حاکم ہیں. قانون ہم بنائیں گے. ہم نہیں جانتے کسی وہی ذریعے سے آئے ہوئے قانون کو. ہم نہیں مانتے کسی خدا کی طرف سے دیے گئے قانون کو. ہم بنائیں گے قانون. وی آر دی لا میکرز، وی آر ساورن. یہ ہے وہ معاملہ. آپ سمجھیے تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی. میں ذرا کچھ ننگے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اللہ جی آپ مسجد میں رہیے، بس ہم آ جائیں گے، رکوع سجود کر لیں گے. ہماری پارلیمنٹ میں مت آئیے گا، ہماری منڈی میں مت آئیے گا، ہمارے بینک میں قدم نہ رکھیے گا، ہمارے گھروں میں بھی نہیں آئیے گا. وہاں پر بھی ہمارے ہاں آپ کا بتایا ہوا پردہ نہیں ہے. کہتے کہ نہیں؟ کہے نہ ہے تو صحیح. آج ہندو یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، مندر میں جاتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں. باقی سیکولرزم کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا، ریاست کا، قانون کا. آج یہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. اور اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں. پہلے کیا ہوتی تھی بڑی گمراہی کہ ایک بڑے خدا کو مان کے کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مان لیا. مہادیو ایک، مہادیو تو 2 نہیں تھے. ہاں دیوی دیوتا سینکڑوں. یہ دیوی دیوتا جو ہے سفارش کرتے ہیں وہاں پر. مہادیو کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں. یہ جس کا سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. ادھر کیا تھا یورپ میں، چاہے وہ رومنز ہوں اور چاہے گریکس ہوں، بڑی جی سے لکھا جائے گا گاڈ ایک، اومنیشینٹ، اومنیپوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، آل مائٹی، ایک ایک. اور چھوٹے جی سے لکھیے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی. اس بڑے خدا کا انکار نہیں کیا. عرب میں کیا تھا؟ اللہ ایک. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ہاں آلہہ، یہ ہمارے لات اور عزا اور منات اور حبل، یہ بھی چہیتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں، لاڈلی ہیں. یہ جن کی سفارش کر دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی عرب مشرک نے، کہ کائنات کا بنانے والا یہ حبل ہے یا کوئی منات ہے یا کوئی اور ہے. بنانے والا تو ایک ہی ہے. بارش کون برساتا؟ اللہ. وہ مانتے تھے. یہ تھی گمراہی. آج کیا ہے؟ ایک ہوتا تھا فرعون، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. میری حکومت ہے مصر میں، اور یہاں کا سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے. جس کو چاہوں گا نیچ سے پانی دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا، جس کا چاہوں گا موقع بند کر دوں گا. آج انسان کہتا میں ہوں حاکم. میرے اندر میرا نفس کہتا میں ہوں حاکم اس وجود کا، میری مرضی چلے گی. ہمارا روم کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اورعون نیست. میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے، میرا حکم چلے گا. فرعون یہ میرا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے، میری مرضی پوری کرنی ہوگی. ایک تو یہ ہے، یہ گلوبل ہے، اس وقت پوری دنیا پر ہے شیطنت، دجالیت. اللہ کو بے دخل کر دینا، حکومت سے، ریاست سے، قانون سے، نظام عدل سے، سب سے علیحدہ، صرف پوجا پاٹ کے لیے بس، وہ بھی جو چاہے. دوسرا گلوبل دجالیت. نمبر 2، پوری دنیا میں نظام معاشیات کا
اقتصادی نظام سود اور جوئے پر، یونیورسل۔ آسمانی شریعت میں تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، اللہ تو اس کے خلاف اعلان جنگ کا حق کر رہا ہے۔ اگر باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے بڑی بات یہ زنا کے بارے میں نہیں کہا گیا، چوری کے بارے میں نہیں کہا گیا، ڈاکے کے بارے میں نہیں کہا گیا، اعلان جنگ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الربا 70 حوما یا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، جو سب سے چھوٹا ہے ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ دجالیت کی دوسرا کبر لے چکا ہے، یہ دجالیت آ چکی ہے۔ دجال اکبر جب آئے گا وہ بعد میں آخر میں بات کروں گا، دجالیت تو آ چکی ہے۔ جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا سایہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ لفظ حضور نے بھی استعمال کیا ہے جب آپ نے استقبال رمضان کا خطبہ دیا ہے، جو حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمتوں والا جو مہینہ ہے سایہ فگن ہو گیا۔ آیا تو نہیں ہے ابھی، آخری دن ہے ابھی شعبان کا، سایہ تو آ گیا۔ یہ دوسری بھی سمجھ، یہ مکمل ہے پوری دنیا۔ اس کی نفی اگر ہوئی تھی وہ کسی اور جو ہے غلط طریقے پر چلی گئی تو رشیا میں ہوئی، کمیونزم میں سود ختم ہوا، لیکن سود کے ساتھ انہوں نے ملکیت بالکل ختم کر دی، اس سے نظام کے اندر فطری نظام جو ہے چلنے کے لیے صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تیسری چیز، یہ تیسرا پردہ دجالیت کا جو ہے یہ ابھی عالم اسلام میں پورا ابھی اترا نہیں ہے، ہماری ایلیٹ جو ہے اس کی گرفت میں ہے، ہمارے اوپر کا طبقات اس میں ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ ویمن لب، عورت کو آزاد کرو، عورت ہر اعتبار سے برابر، شرم حیا عصمت و عفت کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ تمہارے ذہن کے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، اس انسٹیٹیوشن فیملی کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارے پروٹوکول انہوں نے دے دیے تھے۔ They were bold enough۔ 1897 میں بیسل میں جمع ہوئے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، اور جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن، یہ شرم اور حجاب اور یہ پردہ اور یہ اور وہ، یہ بنیاد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کن کے لیے بیٹھے ہو؟ چنانچہ اس وقت آپ نوٹ کیجئے مغربی دنیا میں تو ختم ہو چکی وہ تہذیب، وہاں تو حال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر کہتا ہے، کلنٹن، جو آخری اس کا ایڈریس تھا، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ ہے تہذیب وہاں کی۔ اس لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ حرام زادہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ۔ اور اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کا نام ہی پتہ نہیں۔ بچے کو لے جا کر آپ اسکول میں داخل کراتے تھے شروع میں تو لکھتے تھے نا فارم پہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے، وہاں پتہ چلا کہ باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں، تو وہ خانہ ہی نکال دیا انہوں نے، ماں کا نام لکھا، خانہ ہی نہیں۔ زنا کوئی برا کام ہے ہی نہیں، ہاں بھیڑا بالجبر جو ہے وہ غلط ہے، ود کانسنٹ ہو بالکل ٹھیک ہے، ہاں مائنر سے نہ کیا جائے، نابالغ بچے سے نہ ہو، لڑکے سے نہ ہو۔ اب اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کو اس گھیراؤ میں لینے کے لیے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ جو تہذیب ہماری تھی وہی یہاں پر بھی آ جائے، پوری طریقے سے آ جائے۔ اس کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ میں 1994 میں، ویمن لیب کانفرنس، ان کانفرنس پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے۔ پھر ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس،
پھر 5 سے 9 جون 2000 میں ہوئی نیو یارک میں، UN کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی ہے، بیجنگ +5 کانفرنس، جس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000، جینڈر ایکوالٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری۔ اس میں طے کیا کیا گیا ہے؟ جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا اپریل 2000 میں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی، اسے نارمل سمجھا جائے، ایب نارمل نہ سمجھا جائے۔ ہم جنس شادیوں کو مانا جائے، ریکگنائز کیا جائے، رجسٹر کیا جائے۔ 2 مردوں کی شادی، ایک مرد شوہر، دوسرا مرد بیوی۔ 2 عورتوں کی شادی، ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی، ہو رہا ہے۔ سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ، پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے۔ حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے۔ شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ، یہ زنا شمار ہوگا۔ اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، دے ول ناؤ بی کالڈ سیکس ورکرز، مزدور ہیں، جنسی مزدور ہیں۔ ایک مرد ہے، اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے، کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 روپیہ لیتا ہے۔ ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا حصہ استعمال کیا پیسے لیے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرز۔ وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر۔ یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں، اس حد تک نہیں جانا چاہیے، we won't be able to sell these things to our country، اپنے ملک کے لوگوں کو اسے بلوا نہیں سکیں گے۔ تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی۔ اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنی آخری بات کی طرف، جس کا کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں۔ دجالی فتنے کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، شر کا منبع سرچشمہ ابلیس، اس کے صلبی ایجنٹ بھی، مانوی ایجنٹ بھی، انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی ہیں۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشل انجینئرنگ کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ای بلوغ ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے۔ ای بلوغ ای فکر چالاک یہود، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سرد کر دیا، بینکوں نے۔ نور حق از سینہ آدم ربود، تا دیگر گرد ای نظام، تا نہ گردد ای نظام، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودا خام۔ جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب، تا کہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تل پٹ نہیں ہوتا۔
کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں کی دانش و تہذیب و دین سودائے خام، سارا ان کا کیا ہوا بے حیائی۔ پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے 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 لباس ہوتے تھے، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر اسکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجئے عقل سے، مرد پورا ملبوس ہے، سوٹ ٹائی سمیت، اور عورت ننگی۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یغیرن خلق اللہ۔ مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا اپنا فرض تھا، کیا بنا دیا انہوں نے؟ بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 1897 میں انہوں نے ڈکلیریشن اپنا دیا، پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی جوائنٹ۔ 20 سال بعد 1917 میں برطانیہ جو پہلا پروٹیسٹنٹ ملک تھا، پوپ سے بغاوت کرنے والا پہلا ملک انگلستان تھا، وہی اڈا بنا یہودیوں کا، یہیں پر بینک آف انگلینڈ بنا اور یہیں پر چرچ آف انگلینڈ بنا۔ وہاں کے وزیر خارجہ بارفور نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جا کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ پیچھے چلا گیا، یو ایس اے اب آ گیا، فرنگ کی قیادت اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ یو ایس اے کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ آج امریکہ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ، اسے جو اللہ نے ایک وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا، 40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب وہ سول سپریم پاور آف ارتھ بن گیا، یونیپول آف دنیا بن گئی۔ تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st سینچری۔ اس کے لیے 4 سٹرینڈز کی پالیسی بنائی گئی ہے، جیسے کہ لڑیوں کو بٹھ کر رسی بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل چاہیے، دنیا میں جو بھی کمزور ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرو، اور نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزن، سب سے پہلے یہ مسلمان ملک ہیں، دولت ان کو اللہ نے بہت دے دی ہے، تیل دے دیا ہے، منرلز دے دیے ہیں، ان پر حملے کرو، قبضے کرو اور ان کے وسائل کو قبضے میں لو۔ نمبر 2، کسی متبادل مقابلے کے نظام کو سامنے مت آنے دو، اگر کوئی آتا نظر آئے نپ دی ورنگ دی بٹ، ختم کر۔ نمبر 3، یہودیوں کا اور نیو قوم عیسائیوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کے لیے آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ۔ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، 5 نکاتی ایجنڈا، جس میں عیسائی جو ہے امریکہ کا، بیپٹسٹ، ایونجلسٹ، نیو کونز، اور جو کہتے ہیں کہ دوبارہ جو بورن اگین کرسچنز، یہ سب جو ہے عیسائی سب سے زیادہ بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، عام مذہبی یہودیوں سے بڑھ کر۔ ان کا ایجنڈا میں بتا چکا ہوں، آرمگیڈون فوراً ہونی چاہیے، ارلیسٹ، گریٹر اسرائیل بننا چاہیے، تمام دنیا کے یہودیوں کو لا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے، مسجد اقصی گنبد صخرہ گرانا چاہیے، تیسرا ٹیمپل جو 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ہے، سیکنڈ ٹیمپل اب 3rd بنے گا، 70 عیسوی جو آج ہم 2010 میں ہیں، تو 70 کتنے سالوں سے گرا ہوا؟ 1930 سال، 1940 سال، اسے بنانا ہے دوبارہ۔ اس وقت اس کی صرف ایک دیوار ہے، ویلنگ وال، وہ اس کو جا کر اس کو وہاں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جب وہ بن جائے تو وہ جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، اور پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہمارا ان کا ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارا اور عیسائیوں کا ایک ہی۔
فرق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہی نہیں، وہاں قتلوہ وہاں صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، اس پر فوت ہوئے، پھر وہاں سے اتارے گئے، پھر ایک غار میں رکھے گئے، 3 دن رہے، پھر اٹھ کے ریزریکشن ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اب وہ آئیں گے دوبارہ۔ تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس از کامن بٹوین us and the Christians۔ اور ان کا خیال میں وہ مسیحا جو ان کا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا، ان کے خیال میں جس کے منتظر وہ آ کے بیٹھے گا اور وہ حکومت کرے گا۔ یہ ہے جس کے لیے یہ آخری صلیبی جنگ شروع کی گئی۔ سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ نوٹ کیجیے، یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو ابھر رہا ہے، چند اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائمز، 85 سے 90% علاقے اوور کرائم فری ہو گیا۔ ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی، کیونکہ بلینز آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکتا، کہتے پیسے لے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاشت کر کرو۔ لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے، ابلیس کے زبانی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، شر پیغمبر شر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ دوبارہ ظہور میں نہ آ جائے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے۔ ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ لفظ سمجھیے کیا ہے؟ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے۔ بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، اور نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرل کے ذخائر ہیں بے پناہ ہیں، اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا۔ اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کی حکومت، کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے؟ کوئی ٹینک تھے ان کے پاس؟ کوئی ہوائی جہاز تھے؟ تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں سے لوگ آ گئے تو nip the evil in the bud، اس کو ختم کرو، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے اور شدید اندیشہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 1967 وار میں، 6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی۔ مصر کو شکست دی، سینا سارا لے لیا، سینا پیننسولا۔ شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے، بہت اہمیت کی جگہ ہے۔ جارڈن کا ستیہ ناش جو کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا، آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے پیچھے، برکت۔ اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی ہے، برکت۔ وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے، غور و فکر کے بعد تو حضور کی یہ حدیث بھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔
آپ نوٹ کیجئے پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس پوری عالم، پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کلمہ تھا، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لیاقت علی خان کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد، کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا، دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے، کانگریس، اس نے انہیں دیا، ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریر کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں گے۔ قائد اعظم کہہ چکے تھے اسرائیل کو the illegitimate child of the West، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا، برطانیہ اور امریکہ کا، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں ویسٹ ہیں، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان دونوں کا بالفور ڈیکلریشن اس کا تھا، اور پھر 1948 میں بنوانے والا اسرائیل کا جو ہے وہ امریکہ ہے، اور پشت پناہ اس کا امریکہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو آ رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اگلا ایجنڈے کا سٹیپ نہیں اٹھائیں گے جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے، یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت نہ توڑ دیے جائے۔ کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصی کو گرایا اور ہم نے قبۃ الصخرہ کو گرایا، یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کریں، قبۃ الصخرہ نمایاں ہے اس میں، مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے۔ یہاں چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا، پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک، پھر یہاں سے آسمانی سفر شروع۔ اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، اس نے یہ قبہ بنایا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتلی چڑھائی تھی شاہ حسین نے، اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں، لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ ہم نے گرانا ہے اس کو، سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی، ہمارے پاس آئے گی۔ تو یہ صورتحال اس وقت، اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے۔ کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی ہے؟ بتائیے، اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، اس مسٹ آسک ایچ ادر، اپنے دل سے پوچھیے۔ یہ سزا ہے اللہ کی، عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہودیوں پر نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر کے ہاتھوں آیا، رومیوں کے ہاتھوں آیا، یونانیوں کے ہاتھوں آیا، ساراگون کے ہاتھوں آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا۔ عذاب تو اللہ کا تھا نا، یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے۔ اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے، شریعت دے دے، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی ہو، اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے، صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے، صحیح اسلام دنیا کو دکھائے، دنیا کو دعوت دے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ ان شکرتم لازیدنکم، لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو، کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے۔ کافروں کا اثر حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے، یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا، وہ تہس نہس کر دیے گئے۔ قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح
امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہوگا. آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا، انڈیویجول بیسس. لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر، اس کی سزا یہاں ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ٹوائس ان سورہ بقرہ. واخترناہم علی علم علی العالمین فضلناہم علی العالمین. سورہ دخان کی آیت یاد ہی آ رہی ہے مجھے. پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. سارگان کے ہاتھوں ختم ہوئے، نیبوکدنضر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل ہوئے اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا. پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراق کے اندر. آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں. دیکھیے اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل. ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل. افقی میں عقائد، عبادات، رسومات سب. یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا. مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ. پوری دنیا میں یہی بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں. 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں حج سے بھی رمضان مبارک کی عمریں. میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا لیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے. آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں لمبی لمبی. لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر دیا. ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف. وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے اور علماء جانے. لیکن بہرحال جو وہاں آتے ہیں 10 دن وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی مذہبی جذبہ ان میں ہے تبھی تو آتے ہیں. مذہب کی کمی نہیں ہے. دین کہاں ہے؟ دین کے اعتبار سے زیرو. We can't show even 1 square inch of land. یا دیکھو یہاں ہم نے اللہ کا دین قائم کیا ہے، یہاں اللہ کی حاکمیت ہے، یہاں شریعت محمدی کا نفاذ ہے، یہاں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، یہاں ہر ایک کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں. آؤ دیکھو یہاں کوئی ریپریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے. کم اینڈ سی کر سکتے ہیں کہیں؟ 1 انچ زمین نہیں، ناٹ اے سنگل انچ آف لینڈ. یہ ہے ہمارا وہ جرم. کیونکہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور کی آمد کے بعد اہم ترین معاملہ جو ہے انسان کے لیے وہ اجتماعی نظام کا ہے. انفرادی لیکن تو پہلے بھی کم نہیں تھی. اجتماعی نظام دین حق. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہ 2 دھاری تلوار کی طرح معاشرے کو کاٹتا ہے. ایک طرف دولت کا انبار، ایک طرف فقر فاقہ بھوک، اور دونوں کو ایک تلوار کی کاٹ ہے. جہاں دولت کے انبار ہوں گے عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے. بچی کی شادی ہو رہی ہے، پوری کوٹھی بکائے نور بنی ہوئی ہوگی اور سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فقر. اور حضور نے خود فرمایا کاد الفقر یکون کفرا. فقر تو کفر تک لے جاتا ہے. اس فقر کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ایک ماں 3 بچیوں کو لے کر کودتی ہے ریلوے انجن کے سامنے. یہ ملک ہے اسلام کے نام پر دیا گیا. اور دولت کے انبار، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک پلاٹ 1-2 کروڑ روپے کا، کوٹیاں 10-10 کروڑ روپے کی. اور وہاں جھگیاں بھی ہیں کہ جن کے پاس بارش اگر آ گئی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس معاملے کے اندر
میں ایک اور تلخ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کرمنل نمبر 1 آر دی عربس. وائی؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. انہیں اونچا مقام دیا اللہ نے. محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول عربی تھے کہ نہیں؟ رسول ہاشمی تھے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار نسل کا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے. اپنی زبان. اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف. باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کے ساتھ. ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا دی بلڈیسٹ وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے، وہ ان کے سر پر کھڑی ہے. تلوار تو نہیں ہوئی ہے. وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا، لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے. وہ تباہی یہاں آنی. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے. اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا تھک کر تو لاش پر گرے گا. یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیزی سے چل رہا ہے. جنگ شروع ہو چکی 2001 سے. یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اسے ایک جنگ کہتے، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا. 250 برس جاری رہا ہے. وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی. 250 برس، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا. ریلے کا ریلا چلا آ رہا ہے، سیلاب پر سیلاب چلا آ رہا ہے. ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا. اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے. وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ. ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم مہم جو ہے جوئی نہیں کر سکتے. اور وقتے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات. نمبر 2 کرمنلز ہم مسلمانوں نے پاکستان. اگر ہماری 150 کروڑ آبادی ہے تو کرمنل نمبر 1 30 یا 40 کروڑ عرب. کرمنل نمبر 2 نیئرلی 20 کروڑ مسلمان پاکستان. کیوں؟ ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر. اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دے. اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے. ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اقبال نے یہ بات کہی تھی 1930 میں، جس سے کہ مسلم لیگ زندہ ہوئی ہے اور وہ تحریک بنی ہے. محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہندو جو ہے، ان کے الفاظ تھے، ہندوز آر انکوریجیبل، ناقابل اصلاح قوم ہے. یہ کوئی معقول بات ماننے کو تیار نہیں. اصل میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلستان 1930 میں اور وہاں پریکٹس شروع کر دی لیگل، تو ایک ہمارے ہاں ہوتے تھے ICS بہت پرانے، SM اکرام، شیخ محمد اکرام، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر. وہ پڑھتے تھے وہاں اس وقت آکسفورڈ میں. انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں چھوڑا ہے پاکستان ہندوستان کو؟ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. کہنے کہ میں قیادت، ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر جو بات کچھ سے صبح کرتا ہے شام کو گورنر کو بتا دیتا ہے. ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ مایوس ہو کر جا کر محمد علی جناح بیٹھ گیا ہے. میں اس لیے قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی قائد اعظم نہیں بنا تھا. وہ قائد اعظم بنایا ہے اسے اقبال نے. 1932 میں گیا ہے وہ، اقبال گیا ہے، جو گول میز کانفرنس تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3rd. جناح اس میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے. اقبال گیا ہے، اس نے وہاں پر یہی ٹیکہ لگایا ہے پھر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے کہ تم یہ نوابوں اور نواب زادوں کو چھوڑو،
عوام مسلمانوں کے ساتھ بات کرو اور اسلام کے احیاء کی بات کرو۔ ہم ایک اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ، مثالی اسلامی ریاست، اس کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ تب آئے ہیں واپس محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10-12 سال اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام اسلام اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا گیا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، فرمایا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بنا ہوا۔ یہ جو قوالی گائی گئی ہے، اس سے حال آ گیا مسلمانوں کو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں حال جب آتا ہے تو اس میں جذبات یا جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، انٹریکٹ کریں۔ ورنہ سوچئے یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے؟ کیا یو پی کو آنا تھا پاکستان میں؟ سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے؟ حال آ گیا تھا اسلام۔ اگر اسلام کا یہاں پر نشست ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے۔ یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو، تم نے بنایا پاکستان، مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیٹکس سے تھی، تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا 2 مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں، یا پاکستان یا قبرستان۔ بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے زیادہ تلخ باب کھولنا نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کس پر ہے۔ یہ تو جس کی بھی ہے، میرے نزدیک پوری قوم ذمہ دار ہے، بری کوئی بھی نہیں۔ ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے۔ ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے۔ آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اسے بھی آگے نکل گئے۔ آج ہم بھی برلا اور ٹاٹا اور نہ معلوم کون کون ہمارے یہاں بن گئے۔ یہ ترقی تو ہوئی ہے، وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ مسجدیں تو بن گئی ہیں بڑی بڑی عالیشان، لیکن وہ نظام، بھائی یہ سود پر جوئے پر تمہارا سارا نظام چل رہا ہے۔ اسلام این بلوغ، این فکر چالاک یہود، سارا نظام جو ہے قانونی وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں۔ اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک دجال اکبر آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز جو ہے بڑی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ مجھے کافی چیزیں اپنی باتوں میں سے چھوڑنی پڑی ہیں۔ دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے۔ لا تزع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے، ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان 1 دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔ ینادی بصوت لہو یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے۔ وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ ہو گیا کہ نہیں؟
بش کی تقریر سب سنتے کہ نہیں؟ سخرت لہو انہار الارض واسارہا یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین مسخر کر دی جائے گی. وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا. مادر ذات اندھے اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں. یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر. آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آ گیا. ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا. جب آسماہ یا جب آسماہ شیاطین علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان فیاتی احدہم الی ابیہ واخیہ فیقول الست فلان الست تعرفنی. اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو. یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ. عام کفر و الحاد. اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت. آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی. حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا. وہ نقشہ ہے آج. ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں سب عورتوں کے لیے مقرر کر دیں. بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے. یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے. وہاں وہ نہیں ہو پا رہا، جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں. اور یہاں کیا تھا؟ مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو. ان کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے. خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بڑا ہوا کا عام طریقہ. بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر یہ آنا ہے. یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ابن سیاد. وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھیں. وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا. وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے. تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے. پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے. وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی 1 مہینے تک اس سے بھی زیادہ موج ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا. وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد. اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسہ، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے. اس نے کہا
تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے، کل بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ کہاں جی ہے؟ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے، جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے، جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی۔ اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہگار لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں، محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں، طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں، فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو، اور وہ نظام قائم کرو جس میں حقیقت اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو، معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو، یہ سارا کام اجتماعی سطح پر، اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں، اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ کل شکر، کل سپاس، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اے اللہ، اب جو ہدایت تو نے دی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من كانوا وحيث كانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من كانوا وحيث كانوا۔ اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ ہمیں اپنی امان میں، حفظ میں رکھ، حفاظت میں رکھ، کہ ہم ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.